السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان فرض اور نفل نماز کا فرق۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم سے ایک ویور نے سوال پوچھا تھا، فرض اور نفل نماز میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یہ ایک بڑا اہم جو چیز ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نماز فرض جو ہے اور نماز نفل جو ہے، یہ کسی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اس حوالے سے آگاہی ہمارے ہاں ہونا ضروری ہے۔ فرض نماز کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ اس سے مراد وہ نماز ہے، اس کو نماز مکتوب بھی کہا جائے، لکھی ہوئی، یعنی کہ وہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لکھ دی ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے سمجھ لے کہ ہمارے اوپر واجب اور قضا ہر صورت میں یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو فرض نماز کی یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے، اور اس سے دوسری بات یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی فرار جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ نماز جو ہے اپنے وقت پہ ادا نہیں کی جائے گی تو اس نماز کوئی قضا، یعنی کہ جیسے ہمارے اوپر رقم جو ہے اگر ہم نے کسی کی ادا کرنی ہو تو وقت پر ادا نہ کرے، تو اگر وقت پر ادا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رقم دینا اب ہمارے سے چھوٹ گیا ہے، وہ رقم ہم نے پھر بھی ادا کرنی ہے، الٹا معذرت کرنی پڑے گی، الٹا اس آدمی سے جو ہے اس کی دو چار باتیں بھی سننی پڑے گی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو نماز فرض جو ہے اگر چھوٹ جائے پھر اس کی قضا بھی واجب ہے۔ اگر فرض وقت پہ ادا نہیں ہوگا اور اس کے بعد ادا ہوگا تو اس صورت میں بھی آدمی کو گناہ جو ہے گناہ گار ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ پڑھنے کے اعتبار سے جو ہے وہ نفل میں اور اس میں فرق ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو اپنے معین اوقات پہ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری نماز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً جو نماز فرض جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ وقت معین پر فرض کی گئی ہے۔ لہذا نماز پنجگانہ جو ہے وہ آپ کے جو اوقات ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز کی شرطوں میں یہ چیز شامل ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے باقی چیزوں کے علاوہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وقت کا تعین بھی کرے۔ تو یہ ہے وہ میجر 3 اوقات، یعنی کہ نماز فرض اللہ کی طرف سے ہے، اس کی قضا ہو جائے تو پھر بھی اس کی ادائیگی لازم ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ متعین ہے، اور اس کے آداب جو ترتیب کے حساب سے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح سے آخری رکعت ہو، تیسری یا چوتھی رکعت جو ہے اس میں تلاوت جو ہے وہ نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بعد، حالانکہ جتنی جو باقی نمازیں ہیں اس میں اس چیز کا مد نظر رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ آ جاتے ہیں نفل کی طرف، تو نفل نماز کسی طرح سے آدمی کی اپنی ثواب دید ہے اور اپنی ثواب دید کی بنیاد پہ جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جبکہ فرض نماز صرف اگر 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعتیں ہیں، اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتی۔ نفل نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، انسان کی اپنی ثواب دید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ تو اس صورت میں نماز کی رکعت جو ہے وہ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ نماز فرض میں 4 رکعتیں کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کی ادائیگی جس طرح حضور علیہ السلام نے بتائی ہے اس طرح کرنی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ نفل نماز جو ہے اس میں جو بڑی بات ہے، اوقات کار لازمی طور پر متعین نہیں ہے، اس میں استحباب ہے، آپ نفل کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ نفل کسی وقت آپ کی باقاعدگی بھی ہو چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو نماز نفل جو ہے اس میں بعض جو نمازیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ اپنے بعض مواقع کے اعتبار سے اور بعض جو ہے اوقات کے اعتبار سے وہ پڑھی جاتی ہیں، اور ان کو اس اوقات میں پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اگر نہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر حرج کوئی نہیں آتا۔ اس کے بارے سے نماز پنجگانہ جو ہے اپنے اوقات پہ پڑھنے لازمی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز نفل میں اور فرض میں فرق قائم کرنے والا بنائے۔ فرض کو تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، گناہ گار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کے اوپر ہمیں سرزنش ہوگی، سزا ملے گی، فسق و فجور ہوگا۔ اور نفل میں اگر آپ کسی وقت اگر لگاتار بھی پڑھ رہے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اور کمزور ہیں، کو مصروفیت آ گئی ہے تو ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔
اور ان کی پھر قضا بھی لازم نہیں ہے. لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرضوں کو تو لازماً ادا کرنے والا بنائے، اور اگر ممکن ہو تو ان کے ساتھ جتنے بھی نوافل ممکن ہو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو وہ نوافل خاص طور پر رسول اللہ علیہ السلام سے جو نوافل ہمارے پاس روایت ہیں ان کو پورا کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.